جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے پچھلے دنوں میں ہیومن ملک بینک کے بارے میں فتویٰ دیا تھا، جس کے بارے میں پورے ملک میں کھلبلی مچ گئی تھی، اور جس نے اس کا افتتاح کیا تھا اس بینک کو معطل کرنا پڑا اور اس بینک کو بند کرنا پڑا۔ جب سے یہ فتویٰ آیا ہے اور لبرلز لوگوں کو یہ پتہ چلا ہے کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دارالعلوم کراچی کے دارالافتاء نے یہ فتویٰ شائع کیا ہے کہ یہ ہیومن ملک بینک یہ جائز نہیں ہے، اور اس کا ملک میں قیام یہ رشتوں کو ناقص کر دے گا اور بھائی اور بہن میں تمیز کو ختم کر دے گا اور رشتوں کو پامال کر کے چھوڑے گا۔ تو اس دن سے لبرلز نے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے خلاف سوشل میڈیا پر بہت زیادہ بکواسات شروع کیے ہیں، اور اس میں سے ایک دو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہوں۔ دل نہیں کرتا کہ ان سب کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، لیکن ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جو فتویٰ دیا ہے، جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں تو ان پر یہ واجب اور فرض ہے کہ اس کے بارے میں آواز اٹھائیں، اور کم از کم ایسے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ یہ ان لبرلز تک پہنچے۔ ان میں سے ایک آدمی نے پوسٹ کیا تھا کہ جب سے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس کے خلاف فتویٰ دیا ہے، تو ارشاد چندریگر نامی ایک شخص نے پوسٹ کیا ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب بھینس کا دودھ پیتے ہیں، کیا بھینس کے بچڑے ان کے رضائی بھائی ہے؟ ہمارے معاشرے کے لوگ اتنے گرے ہوئے ہیں کہ اتنے بڑے آدمی کے بارے میں اتنی گری ہوئی بات کرتے ہیں، اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تمام دنیا کے مسلمان اس کو بہت عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ جس ملک والے کو بھی جس طرح کا مسئلہ پیش آئے تو وہ سب سے پہلے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو خط لکھتے ہیں۔ جس اسلامی ملک میں بھی کوئی بھی پیچیدہ مسئلہ ہو تو سب سے پہلے وہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے رائے طلب کرتے ہیں۔ جب مفتی صاحب رائے دے دیتے ہیں تو اس رائے کی روشنی میں وہ آگے اس کو اپنے ملک کا قانون بناتے ہیں اور اس کو ملک میں اپلائی کرتے ہیں، اور ہمارے لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بڑا ہیرا دیا ہے مفتی صاحب کی شکل میں، ہم اس کا بالکل بھی قدر نہیں کرتے، اور یہ ہمارے لوگوں کی باتیں ہیں۔ اس طرح کے سینکڑوں پوسٹ میں آپ لوگوں کو دکھا سکتا ہوں، تو اس لیے ان لبرلز کے خلاف آواز اٹھائیں، اور جب بھی یہاں سے قافلہ حق سے علماء حق کے بارے میں کوئی پوسٹ ہو تو آپ بھی ان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، اور جو شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ علماء حق سے محبت کرتے ہیں تو وہ سب ہمارے آواز کو ضرور اٹھائیں اور ان لبرلز تک ان کو پہنچائیں، اور ان کے اس طرح یہ چیخیں نکلتی رہے گی۔ اور ہمارے علماء کے حق ہونے کی دلیل بھی یہی ہے کہ یہ لبرلز جو ہے اس کے خلاف بونکتے رہیں گے اور چیختے چلاتے رہیں گے، لیکن اس کے باوجود ہمارے علماء اس پر بالکل کان نہیں دھرتے، اور وہ اپنا کام جتنا ان سے ہو سکے گا انشاءاللہ وہ اپنا کام جاری اور ساری رکھیں گے۔ تو آپ لوگوں سے ایک بار پھر درخواست کرتے ہیں علماء حق کو مضبوط بنائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اکابرین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔